اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. چیپٹر نمبر 9 کا ہمارے پاس نام ہے فنڈامنٹلز آف دا انٹرنیٹ. اسٹوڈنٹس آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ فنڈامنٹلز کس کو کہا جاتا ہے؟ فنڈامنٹلز دراصل کہا جاتا ہے بنیادی کو. ٹھیک ہے, جیسے آپ لوگوں نے چیپٹر نمبر 2 پڑھا, اس میں کیا تھا؟ فنڈامنٹلز آف آئی ٹی. فنڈامنٹلز آف آئی ٹی اس سے مراد کہتے ہیں بیسکس آف آئی ٹی, مطلب کہ انٹرنیٹ کی بنیادی باتیں. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیادی باتیں تھیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ہے انٹرنیٹ کی بنیادی باتیں. اب میں نے یہ بات آپ کو کی تھی کہ آپ جو چیزیں چیپٹر نمبر 2 میں کر رہے ہو وہ آگے کے چیپٹر نمبر 10 میں آئیں گی. جیسے ہم نے چیپٹر نمبر 2 میں پڑھا تھا انٹرنیٹ. انٹرنیٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیٹ بیسیکلی ایک لارجسٹ کلیکشن ہوتا ہے کمپیوٹرز کا آل اوور دا ورلڈ, جس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ ایک سارے کمپیوٹرز کا آپس میں جب کنیکشنز ہوتا ہے, آپ کے لیے ڈسٹینس کم یوز ہوتا ہے, آپ گھر بیٹھ کے ایزیلی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے, تو یہ آپ کا ایک گلوبل نیٹ ورک کہلاتا ہے. اب یہ جو نیٹ ورک ہوتا ہے, گلوبل نیٹ ورک جس کو آپ کہتے ہو, یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ کمیونیکیشن لنکس کے ذریعے اکٹھا ہوتا ہے. اس میں کچھ فون لائنز ہوتی ہیں, فائبر آپٹکس لائنز ہوتی ہیں, کچھ سیٹلائٹس اینڈ وائرلیس کنیکشنز ہوتے ہیں. ان کے ذریعے آپ لنک کر کر ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے بارے میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو چیزیں یہ اسٹور کرتا ہے کمپیوٹر پر, وہ آپ کے پاس ہوسٹ یا سرور کہلاتا ہے. کچھ ڈفرینٹ ٹائپس کے پروٹوکول یوز ہوتے ہیں, ٹی سی پی, آئی پی. ٹی سی پی اسٹینڈس فار ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول, آئی پی اسٹینڈس فار انٹرنیٹ پروٹوکول. ٹھیک ہے, جس کے تھرو آپ جو ہے وہ ٹرانسمیشن آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یا بس ڈیٹا اور پیکٹس کی فارم میں ہوتے ہیں, جس آپ کو آئیڈیا ہے اس چیز کا کہ کس طرح سے آپ کی جو ہے وہ ڈیٹا کی ڈیوین ہو رہی ہوتی ہے. آپ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے بکس, میگزینس, انسائکلوپیڈیا, بہت سی ٹائپ کا مٹیریل جو ہے آپ اسٹڈی کے حوالے سے بھی یا کسی اور پرپز کے لیے بھی آپ اویل کر سکتے ہو. تو یہ جو انٹرنیٹ ہے وہ اب بس اس دنیا کو ایک گلوبل ولیج کے طور پر یوز میں آتا ہے. کچھ اس کی ہسٹری تھی, بڑا ہسٹری بھی اپنی کلاس میں پڑھی تھی چیپٹر نمبر 2 میں, کہ 1960 میں ایک کولڈ وار ہوئی تھی رشیا اور امریکہ کی. تو امریکہ کی جو فورس تھی وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہی تھی آرم فورس کے ساتھ, تو انہوں نے یہ 4 کمپیوٹر سے کمبینیشن ڈارپا کو اسائن کیا تھا. ڈارپا ایک کمپنی کا نام ہے, ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی تھی. ٹھیک ہے, اس نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں یہ کام کرنا اسٹارٹ کیا, اس پروجیکٹ پر کام کیا. کچھ سالوں کے بعد جو ہے انہوں نے ایسا ایک ریسرچ آرگنائزیشن بنایا کہ جس میں ایک بگیسٹ ورڈ کے طور پر اس دنیا میں انٹروڈیوس ہوا, اور اس کو انٹرنیٹ کہا گیا. پھر 1989 میں یہ ریپلیسڈ ہوا NSF نیٹ سے, نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نیٹ ورک سے. ٹھیک ہے, اور اب ہر کسی کے پاس, ایک کامن پیپل کے پاس بھی انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو ورکنگ آف انٹرنیٹ ہے وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں, مطلب ہمارا جو انٹرنیٹ ہے وہ کس طرح سے ورک پرفارم کر رہا ہوتا ہے. جب انٹرنیٹ پر 2 یا 2 سے زیادہ کمپیوٹرز آپس میں لنک کر رہے ہوتے ہیں, تو یقیناً ان کو کوئی بیک پر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ کے پاس ISP کہلاتا ہے. ISP ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کو. دیکھیں, اب جیسے بات کی جائے کہ یہ وہ آپ کے پاس کمپوننٹ ہوتا ہے یا وہ کمپنی ہوتی ہے جو آپ کو انٹرنیٹ مہیا کرتی ہے. اب جس سے میں اگر موبائل پہ انٹرنیٹ یوز کر رہی ہوں تو موبائل کی کمپنی جو ہے وہ اس کو مجھے پے کرنا پڑ رہا ہے, اور وہ یقیناً کسی نہ کسی ISP سے کنیکٹ ہوتی ہے جہاں سے وہ انٹرنیٹ کو لے لی ہوتی ہے. اس طرح سے اگر بات کی جائے جیسے PTCL ہے, ٹھیک ہے, PTCL بھی ایک آپ کو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتا ہے جو ورلڈ ISP پوری دنیا کو انٹرنیٹ پرووائڈ کر, جیسے ناسا کمپنی ہے, برانڈز ہیں, یا انٹرنیٹ کی سروسز ہیں جو آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں. جب لوگ ان کو پے کرتے ہیں تو ان کو انٹرنیٹ کی سروسز مل رہی ہوتی ہیں. تو اس سے آپ ڈفرینٹ کمیونیکیشن میڈیا کو یوز کرتے ہوئے آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اب ڈفرینٹ کمیونیکیشن میڈیم کے لحاظ سے آپ چیپٹر نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے پاس وائٹ کے تھرو بھی ہو سکتا ہے, وائرلیس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے, آپ ڈفرینٹ موڈیمس یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو T1 ہوتی ہے ٹیلی کمیونیکیشن ہے, یہ 1.5 ملینز پر سیکنڈ پر کام کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس ٹوسٹڈ پیئر ہوتی ہے وہ 80 گنا کم کام کرتی ہے
کے کرسر کے اوپر آپ سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے, 30,000 to 50,000. اور آپ آج کل جو ہے وہ فائبر آپٹک کیبلز بہت زیادہ ان ہوئی ہوئی ہے. تو انٹرنیٹ کس طرح سے ورک کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ڈفرینٹ راؤٹرز اور ڈفرینٹ ہبس کے تھرو کنیکٹ ہوتے ہیں, کمیونیکیشن میڈیاز کے تھرو کنیکٹ ہوتے ہیں, اور فردر یہ لائنز فائبر آپٹک سیٹلائٹس یا وائرلیس کے تھرو ISP کی کمپنی سے کنیکٹ ہوتے ہیں, جہاں سے ہمیں انٹرنیٹ کی سروسز مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو ورکنگ ہے وہ انٹرنیٹ کی ورکنگ میں آ جاتا ہے کہ انٹرنیٹ اس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, کیونکہ یہ چیزیں آپ پہلے پڑھ چکی ہو. انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہوتی ہے, وہ کیسے کام کرتا ہے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جو میں نے آپ کو بتایا, ابھی ڈسکس کیا. اس کو ایک بار اچھے سے پڑھ کر یاد کر لیجیے گا. اس کی شارٹ ڈیفینیشن بھی آ جاتی ہے, ہسٹری کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اکثر MCQs میں اس کی ایبریویشنز بھی پوچھ لی جاتی ہے. تو بیٹا یہ آج کا آپ کا لیکچر ہے, کائنڈلی اس کو ضرور تیار کریے گا. اللہ حافظ. السلام